بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ طاقتور شخصیات نے عمران خان کو بچانے کی کوششیں کرنے سے فی الحال انکار کر دیا ہے۔ اس ایشو کے اوپر میں بات کروں گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس کس قسم کی جو سازشی تھیوری ہیں وہ گھڑی جاتی ہیں کہ اب فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے اور ان میں حقیقتیں کتنی ہیں، جھوٹ کتنا ہے، اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتوں کو میدان میں لاتے ہیں اور پھر لوگ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ صبح سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیئر لفٹ جو ہے وہ بٹگرام کے ایک علاقے کے اندر لٹکی ہوئی بلکہ اٹکی ہوئی ہوا میں ہچکولے کھاتی زندگیاں کو 8-10 بچے اور ان کے ساتھ 1-2 ان کے ٹیچر کہہ لیں، یعنی جو اڈلٹس ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور 2 رسیاں ٹوٹ گئی اور اس کے بعد لفٹ جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے۔ جو ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ ان کو بچانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ جب میں آپ سے ولاگ کر رہا تھا اس وقت یہ اطلاعات تھی کہ وہ آخری کوشش ہے جو دن کے ٹائم کی جا رہی ہے، اگر وہ اب نہ بچا سکے تو پھر وہ فضا میں لٹکے رہیں گے اور اگلے دن دوبارہ آپریشن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پرابلم اس میں جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جناب ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 900 فٹ کی بلندی کے اوپر وہ لفٹ لٹکی ہوئی ہے، اور جو ہے اپنا ہیلی کاپٹر جب وہ وہاں پر جاتا ہے ایک کسی جوان کو لے کر تو وہ جوان رسے کے ذریعے ظاہر نیچے لٹک رہا ہے، لیکن ہیلی کاپٹر کا اپنا ایک پورا مطلب وہ چکھڑ چلتا ہے، باقاعدہ ہیلی کاپٹر چلتا ہے تو باقاعدہ ایک آندھی کی سی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہوا جو ہے وہ لفٹ کو جو ہے وہ ڈولی جو ہے لفٹ کی اس کو وہ ڈاواڈول کر دیتی پکڑ کے، جس کے نتیجے میں وہاں پر بچوں کی زندگیاں جو آلریڈی ایک تنکے کے سہارے کے طور پر سمجھ لیں یعنی بیٹھی ہوئی ہیں یا اٹکی ہوئی ہیں، وہ مزید خطرے میں پڑ جاتی ہیں، لہٰذا وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ابھی تک تو جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے چہرے کے اوپر کبھی یعنی چمکے جے پہ رہے، یہ لائٹ ہے سر، یہ پرابلم ہے کہ لائٹ جاتی ہے سر، اور بل بے تحاشا آتا ہے لیکن لائٹ جاتی ہے۔ تو اب آپ بھی برداشت کریں، میں بھی برداشت کر رہا ہوں، کام تو کرنا ہی ہے نا، پھر بتی تے آندی جاندی رہتی ہے۔ یہ اس وقت وہاں پر صورتحال ہے، مگر یہاں پر کچھ سوال ہیں جو میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ کس نے یہ اجازت دی کہ آپ 900 فٹ کی بلندی کے اوپر 2 پہاڑوں کے درمیان اس طرح کے لفٹ لگائیں اور اس کو چلائیں اور اس میں سیکیورٹی اور سیفٹی کے انتظامات نہ ہوں؟ یہ اپنے طور پر گاؤں والوں نے فیصلہ کیا، یہ چیئر لفٹ جو ہے کسی نے ٹھیکے سے لگوائی، کوئی ان کو پکڑے گا؟ ماضی میں ایسے ہم نے کئی واقعات دیکھے ہیں جن میں یعنی فرض کرے جھولے جو ہیں ان کے پیج کھل گئے ہوائی جھولوں گے، اور جناب مڑ کے پتہ لگا کتنے بڑے بچے جو ہیں وہ بیچارے معصومیت میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو کبھی ان کے خلاف وہ کارروائی ہوئی ہو؟ میں نے نہیں دیکھی سر آج تک، اور ابھی بھی مجھے اس بات کا پتہ نہیں کیوں یقین ہے کہ جس شخص کی بھی یہ کارروائی ہے، جن نے بھی اجازت دیتی ہے، جس کی ذمہ داری تھی کہ ان چیزوں پہ نظر رکھے، اس نے آنکھیں بند رکھی ہیں، اور جس نے یہ لفٹ لگائی ہے اور اس کو بنایا اور اس کو آپریٹ کیا ہے، کوئی ایک بندہ اگر فرض کرے کسی گرفت میں آ بھی گیا تو کوئی پولیس والا، کوئی تھلے اہلکار اوندل مکم کا کر کے وہ بھائی ہفتے 10 دن ہے جنہیں 6 مہینے میکسیمم باہر آ جائے گا، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بچے بچیں، وہ بچے نہ بچیں، اللہ کرے کہ وہ بچ جائے، اللہ کرے کہ ان کی حفاظت ہو، اللہ کرے وہ فوجی جوان جو اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، جب تک آپ کو میرا ولاگ ہے تب تک ایک خوشی دی خبر آ گئی ہوئے کہ وہ بچے بھی بچ گئے اور فوجی جوان بھی حفاظت لے کے نیچے اتر آئے۔ لیکن ساری قوم دے ساہ اٹکے نہیں یار، پوری دنیا دیکھ رہی، اور جو ہے اپنا وہ بھائی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس چیز پہ نگاہ رکھتا، وہ بھائی کتے باہر بیٹھا اپنا آرام دے نال سوٹے لا رہا ہونا، ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون کر رہا ہوگا، یا وہ اب تک وہاں سے بھاگ گیا ہوگا کہ مجھے پکڑ نہ لے۔ یہ اس ملک کے حالات ہیں۔ جب تک ذمہ داران جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو سزا نہیں دیں گے نا سر، پکڑ کے عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی، تب تک چیزیں جو ہیں وہ سیدھی نہیں ہوں گی۔ یہ پائے نا قوم جڑی ہے یہ ڈنڈے نو پیر مانتی ہے، کسی اور نو پیر نہیں مانتی۔ ہماری ہی قوم کا ایک ہمارے ہی لوگوں کا ایک بنایا ہوا کہاوت ہے، محاورہ ہے کہ کسون نیڑے کے خدا، ٹھیک ہے، یعنی وہ خدا سے نہیں ڈرتے،
جو امیجیٹ تھریٹ یا امیجیٹ طاقتور ہوتا ہے اس سے ڈرتے ہیں، الٹیمیٹ پاور سے ڈرنے کی وہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں رب بخش دے گا. ٹھیک ہے، یہ ہماری سوچ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے یہ جو زندگیاں ہوا میں اس وقت ہچکولے کھا رہی ہیں. بڑے ہی جو دل ہلا دینے والے مناظر ہیں. میں تو ویسے بھی تمہیں پتا ذرا کمزور جا آدمی ہے، میں اس طرح کے مناظر کم دیکھتا ہوں، لیکن پھر بھی کیا کریں، دیکھنے پڑتے ہیں. خبر کی حد تک تو اس کی آگاہی رکھنی پڑتی ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ عمران خان کو طاقتور شخصیات جو ہیں انہوں نے اس کیس نو ہاتھ پان تو انکار کرتا ہے. اب یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو حقیقت میں ہو رہا ہے، یعنی جو اس کی پہلی بیوی جمائمہ اور اس کا جو پہلا سالہ ہے وہ زیک گولڈ سمتھ، اور پھر جو ان کا کزن ہے کشر جو دماد ہے ٹرمپ کا وہ، اور پھر جو برطانوی ایمبیسی کی جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں وہ، آسٹریلین ایمبیسڈر جو ہائی کمشنر ہے، وہ جو کچھ کر آ رہے ہیں وہ تو میں آپ کے گوشگزار کرتا رہا ہوں. اور میں نے آپ کو صبح والے ویلاگ میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو امریکنز ہیں ان کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ابھی تک کوئی رابطے نہیں کیے گئے. ہاں ریپبلکنز سے ٹیڈی جو بہت زیادہ پیڑ ہے وہ ضرور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو اثر کرنے والی جن کی بات میں اثر ہے وہ ابھی تک کسی نے ہم ہی نہیں پری کسی یہ کریں گے. اچھا، اب ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ عمران خان کے بارے میں خبریں یہ آتی کہ شیب ود گئی. اچھی گل ہے یار، ود گئی تو چٹی داڑھی سونی لگے گی، ویل ڈن. کسی نے لکھا شیب بڑھ جائے گی تو ایک خاتون کوئی ہوگی ظاہر ہے وہ عمران خان کی متاثرین میں سے ظاہر ہے فین ہوگی، انہوں نے کہا جی عمران خان تے ہور سونا لگے گا داڑھی دے وچ. ٹھیک ہے، اچھی گل ہے جناب، آپ کو جس میں سونا لگتا ہمیں بڑھا لو، سانو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کی مظلومیت کے رونے مت روئیں. اس لیے کہ جو مظلومیت کے رونے ہیں نا وہ تو ظلم ہوا ہی کوئی نہیں یار. عالم یہ ہے کہ جج صاحب گئے 15 اگست کو، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان نے جو بھی مانگا وہ ان کو دے دیا گیا. 4 سیل جو تھے وہ عمران خان کے حوالے کرتے گئے، شاور لاتا گیا. اب عالم یہ ہے کہ وہاں پر کموڈ لگا دیا گیا ہے، یعنی جو ایشین باتھ روم ہے اس کی جگہ پہ امریکن کموڈ لاتا گیا پائے. ٹھیک ہے، یہ بھی کہتے ہیں تھا سچا پیار نہیں ملیا. میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ نوٹ کریں تو ان سے پہلے جو لوگ ہمارے جو کیا کہتے ہیں سیاستدان وہ جیلوں میں رہے ہیں، ایون عمران خان کی جیلوں میں رہے ہیں یار. کبھی آپ نے سنا تھا کہ میاں نواز شریف نے کہا ہو جناب میرے کیمرے لگے؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جناب میں نے کموڈ دی صورتحال میں نے کموڈ نہیں دیتا، اے جناب میں نے شیو نہیں کرنے دے؟ کبھی آپ نے سنا ہو؟ یار یہ کوئی باتیں ہیں کرنے والی. اچھا، اب ایسی صورتحال میں یوتھیے جو ہیں وہ ان کا سمپتھی گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سازشی تھیوریاں بھی ہیں جو چل رہی ہیں. اب ایک شخص ہے، میں نام ان کا نہیں لوں گا، کالم میں جا رہا ہے وہ، لیکن سمجھے جاتے ہیں کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے وہ بڑے قریبی ہیں، تو ان کی طرف سے یہ بات جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے اور یوتھیے اس بات کو پھیلا رہے ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ جناب قطری شیخوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے پنکی پیرنی نے، اور پنکی پیرنی جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کر کے تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کے چپ رہنے کی گارنٹی میں کرتی ہوں، آپ اس کو بے شک یہاں سے لے کر اپنے پاس سے لے جائیں، سعودی عرب رکھ لیں، جہاں مرضی لے جائیں، لیکن اس کو یہاں سے نکال لیں. اور پھر اس میں جو وہ ہیں اپنا قطر کے ظاہر کرتا دھرتا لوگ، انہوں نے کہا جی کہ چلیں اگر آپ گارنٹی کرتی ہیں تو پھر اسی کو سوچنے یا ویہنے ہیں. اور پنکی پیرنی نے پھر یہ سازش بنائی ہے یا یہ بات کہی جا رہی کہ اگلے 2-4 روز کے اندر عمران خان کی طبیعت کی خرابی کی خبریں آئیں گی اور پھر عمران خان کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جناب وہ ہولی علاج کرانے چکر پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. یہ گفتگو جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے. اچھا، اس کے کاؤنٹر جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جناب قطری شیخاں نے رابطہ کیتا ایسا تکر حصہ دوجے بھی من رہے ہیں، اور قطری شیخاں نے کہا تھا کہ بھائی اسی نہیں تسی جانو تہاڈا کم جا رہے، یعنی جٹ جانے تے بجو جانے، ساڈا کوئی تعلق واسطہ نہیں، ہم تو جو ہے وہ نواز شریف کے سفارشی تھے تو ہم آپ کے سفارشی نہیں بن سکتے. اچھا، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جو ہے اپنا
پنکی پیر نہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر موجود جو با اثر شخصیات ہو سکتی ہیں، جو بھی حافظ صاحب کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، دباؤ ڈال سکتی ہیں، ان قوتوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا، ان لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا، امیر ترین جو لوگ پاکستان کے سمجھے جاتے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا کہ کسی طریقے دے نال مہربانی کرو عمران خان تو نو باہر کਢਾਓ۔ تو ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ سوری میں بھی ہم اس معاملت میں انٹر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ خان صاحب نے کیا ہوا ہے 9 مئی کا واقعہ، اور 9 مئی کے واقعے کی بھی انہوں نے باقاعدہ اون کیا ہوا ہے۔ کتنے خطاب تو خان صاحب کے موجود ہیں کہ میں نے جو تو پھڑیا فوج نے تے احتجاج کرنا پنجاب اسمبلی تھوڑی جانا سی، کور کمانڈر ہاؤس ہی جانا سی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں خان صاحب کی حمایت نہیں کی جا سکتی، تو انہوں نے بھی ہاتھ چک لیا، لہٰذا مایوسی ہے۔ لیکن اس مایوسی کے عالم میں یوتھیا بریگیڈ ہو یا پٹواری حضرات ہو، یعنی یہ جو مسلم لیگ نون والے ہیں، یہ دونوں نے اپنا اپنا کاروبار لشکایا ہوا ہے، چمکایا ہوا ہے، اور اپنے اپنے ویورشپ کو یا اپنی اپنی جو ہے آڈینس اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے پاس سے جو خبریں ہیں وہ بنا کے سناتے ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں مجیب الرحمان شامی صاحب کا اخبار تھا پاکستان، اس میں کام کرتا تھا، تو میں نے اس وقت ایک خبر دی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں، اور مجھے یہ خبر خالد خرر مرحوم نے دی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو شامی صاحب نے مجھے اگلے دن میٹنگ میں کہا کہ بٹ صاحب اپنے پیٹ میں پکنے والی خواہشوں کو خبر کا رنگ نہ دیں۔ تو میں کہا سر مینوں آپ میرے سورس نے مجھے بتایا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا سورس بتاؤ۔ وہ خیر مجھے پھر ایک بلا کے انہوں نے پوچھا سورس، وہ ایڈیٹر تھے، میں نے ان کو سورس بتا دیا، تو پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ یار شام 6 بجے کے بعد نا خالد خرر کو فون نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی پیٹ میں پکنے والی جو خبریں ہیں نا سر، ان کو رنگ دے کے خواہشوں کو خبروں کا وہ مارکیٹ کے اندر اپلائی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے ایک دفعہ پھر یہ بات بالکل یعنی اس اعتماد کے ساتھ کہ میرے سورسز جو ہیں، میں نے جب یہ ولاگ شروع کیا اس سے 1 منٹ پہلے بھی ان کو کال کیا، اور وہ سورسز جو ہیں وہ یعنی میں آپ سے گزارش کروں کوئی بالا بینتالا نہیں گا، اچھے خاصے یعنی بااثر سورس ہیں، اور ان کا یہ مجھے کہنا ہے کہ جو پالیسی تھی وہ ہے، وہ رہے گی، زیرو ٹالرنس ریگارڈنگ 9 مئی اور اس میں جو بھی شخصیات انوالو تھیں۔ اچھا ایک مثال کے طور پہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک 4 سٹار جنرل کا داماد اور ایک 4 سٹار جنرل کی بیٹی، ایک سابق چیف آف آرمی اسٹاف کی نواسی، بیٹی نہیں نواسی، سر وہ ابھی تک اندر ہے، 4 سٹار جنرل داماد بھی اندر ہے۔ تو جے بھائی انہوں نے چھڑنا ہوں نا تو شروعات کر دے، وہ سارے انہوں نے اندر تھنے ہیں۔ تو چیزیں جو ہیں وہ ان پہ گرفت نہ ڈھیلی ہوئی ہے نہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ یہ بہت کلیئر کٹ میسج ہے، اس قسم کی کسی افواہ میں نہ آئیں۔ البتہ جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کی مخبریاں میں آپ کو کرتا رہوں گا، وہ کوششیں کامیاب ہونے کا امکان نہیں ہے، لیکن کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوششیں کرنی چاہیے، جب آپ کی کشتی میں سوراخ ہو جائے یا تسی آپ کر لو، ٹھیک ہے، تو اس تو بعد ظاہر ہے ڈبن دے نیڑے بچن دی بندہ کوشش تے کردا، ہاتھ پیر تے ماردا نا۔ جو کنارے پہ کھڑے آپ کے دوست ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ کدی رسا سوٹ کدی تنواز مار، کچھ بھی کوشش تو کرتے ہیں نا وہ بھی، تو وہ کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن بچنے کا امکان جو ہے نا وہ فی الحال تو زیرو ہی ہے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے، جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔